الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عصيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قوما بجهالة صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، حسنین کے نانا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے غیبت کے متعلق بیان کیا تھا اور اس ہفتے چغلی کے متعلق بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چغلی کے متعلق کیا فرماتا ہے، اور غیبت کے متعلق آپ اکثر سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ بہت زیادہ اگر تم گمان کرو گے کسی کے متعلق تو وہ گمان بدگمانی یعنی بیکار بدگمانی میں بدل جاتا ہے، اور بدگمانی جس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ غیبت کا شکار ہوتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو یہ غیبت کی تعریف ہے۔ غیبت یہ ہے کہ غیبت اور چغلی کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ غیبت یہ ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کریں کہ فلاں شخص ایسا ہے، یا پھر اس کا نقص نکالے، کوئی عیب نکالے، کوئی کمی نکالے کسی کے سامنے، چاہے اس کے اندر وہ کمی ہو، مطلب وہ بھلا برا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کسی کے سامنے اس کو برا کہتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اور چغلی کی تعریف یہ ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کو برا کہہ رہے ہیں، اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے عیب نکال رہے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جس کو برائیاں بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ شخص اس کے لیے دشمنی پیدا ہو، یعنی دونوں کے درمیان دشمنی ڈالنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ چغلی میں شمار ہے۔ یہ چغلی غیبت سے بھی اوپر ہے۔ یہ غیبت تو ہم نے صرف یہ کی کہ کسی کے لیے ہم نے برائی کی، یعنی کسی کے سامنے کسی کی برائی کی، لیکن چغلی یہ ہے کہ ہم برائی تو کر رہے ہیں، ساتھ میں ارادہ یہ ہے کہ یہ شخص اس سے نفرت کرے، دشمنی کرے، آپس میں جھگڑا ہو، نفرتیں پیدا ہو، تو یہ چغلی کی غیبت ہے، یہ چغلی کی تعریف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حماز مشاء بنمیم، ذلیل ہے تانے دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو دوسروں کو تانے دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، وہ ذلیل انسان ہے۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چغلی کرنے والوں کے متعلق فرماتا ہے بہت زیادہ، بہت ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرنے والا، اور لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت ادھر ادھر کی باتیں لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر معتد عصیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، مناع للخیر معتد عصیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے مومنوں سے کہ اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق
یعنی کوئی فاسق، کوئی جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تم تحقیق کیے بغیر کسی بات تک نہ پہنچو۔ فاسق جھوٹا، یہ اس کے متعلق بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کوئی جھوٹا انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، یعنی تم تحقیق کیے بغیر کسی بات پر نہ پہنچو۔ اگر تم تحقیق کیے بغیر کسی بات کو پہنچو گے تو ہو سکتا ہے کسی قوم کو، کسی انسان کو تم نقصان پہنچاؤ، کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کرو۔ تو کوئی بھی خبر آئے ہمارے پاس تو اس کی تحقیق کیے بغیر کسی کیا بولتے ہیں کہ کسی فیصلے پر نہ پہنچے، بلکہ تحقیق کرے کہ یہ بیان کرنے والا انسان صحیح ہے کہ نہیں، اس کی بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان یہ حمید کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، احادیث کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، مشکات شریف، بخاری شریف، یہ بہت سے احادیث کریمہ کی کتابوں کا میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چغلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، جو چغلی کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کی تعریف تو آپ نے سن لی کہ جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اور چغلی اس وجہ سے کرتا ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہوں، جھگڑا کرے۔ تو ایسا انسان، ایسی نیت رکھنے والا انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا صحابہ کرام، یا رسول اللہ، دو چہروں سے مراد کیا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کسی ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس شخص کی برائی کرتا ہے، یعنی دو چہرے والا، دو منہ والا، چہرے منہ یہ سب اسی میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو منہ اس کے ہوں گے قیامت کے دن، اور لوگوں میں سب سے برا ہوگا اور جس کے دو منہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، دو منہ والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی زبانیں بھی جہنم کی آگ سے دو کر دے، یعنی اس کی دو زبانیں ہوں گی اور ان زبانوں سے جہنم کی آگ نکلتی ہوگی۔ یعنی فلاں شخص کے سامنے کوئی اور بات کرتا ہے، فلاں شخص کے سامنے کوئی اور بات کرتا ہے، تو دنیا میں دو زبان رکھنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے منہ کے اندر دو زبانیں بنائے گا، اور وہ زبانیں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بدترین عذاب ہے، اور کیسی رسوائی والا عذاب ہے کہ انسان اس وقت دو منہ والا اور دو زبانیں والا ہوگا جو دنیا میں اس گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ اور یہ کوئی عام یا پھر خاص بات نہیں ہے کہ جو انسان، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایک انسان آتا ہے اور کسی اور کے ہمارے سامنے برائی کرتا ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، یہ احیاء العلوم بہت معتبر کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں یہ چغلی کے متعلق آیا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے کسی اور شخص کی برائی کر رہا ہے تو ممکن ہے پاسبل ہے کہ وہی انسان آپ کی برائی اس شخص کے سامنے کرے، وہی برائی آپ کے سامنے، جو انسان دوسروں کی برائی آپ کے سامنے کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس کی بات نہ سنیں اور اس کو اپنے سے دور کرے۔ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ایسے انسان کو ہم اپنے پاس کیوں بٹھائیں؟ اور احیاء العلوم میں ہی کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چغل خور کیا ہے؟ چغل خور کی نحوست، یعنی پنوتی جو کہتے ہیں نا، نحوست کیا ہے اس کی؟ نحوست برائی، وہ جو چغلی کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل ان کی جو قوم تھی، اپنی قوم کو لے کر کہیں جا رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر، جن کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ آنے والے پیغمبر جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اپنی قوم کے ساتھ بارش کی دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔
دعا کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ بارش برسا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اے باری تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں، تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جو چغل خور ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کی چغلی کرتا ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا، تو آج کوئی عالم، مفتی، حافظ، مولانا، امام، پیر صاحب اگر کوئی دعا کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں اگر کوئی چغل خور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو ان مجلسوں میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ہر گناہ سے توبہ و استغفار کر کے ایسے مجلسوں میں بیٹھے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہاری مجلس میں چغل خور ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تو جاننے والا ہے، تو بتا وہ چغل خور کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اے موسیٰ میں چغل خور کو ناپسند فرماتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، اور چغلی کرنے والے کو، چغلی کو ناپسند کرتا ہوں۔ اے موسیٰ میں کیسے بتاؤں کہ وہ انسان کون ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ وہ انسان کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری مجلس والوں کو توبہ و استغفار کرنے کے لیے کہا۔ تب تمام مجلس والوں نے توبہ و استغفار کیا اور پھر بعد میں دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چغل خور کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ چغل خور ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے گھر، محلے کے محلے، شہر کے شہر، ملک کے ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ چغل خوری جو ہے اس کو ہلکا گناہ نہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مناع للخیر معتد اثیم، جو ادھر کی ادھر باتیں لگاتے پھرنے والے، ذلیل ہے انسان وہ، حماز مشاء بنمیم، ذلیل ہے وہ انسان جو طعنہ دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لگاتے ہیں، ذلیل ہے وہ انسان۔ اور جو کوئی انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو فوراً یقین نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرماتا ہے جو کوئی بھی انسان، وہ متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، جھوٹا انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق و فاجر جھوٹا انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، کسی کی خبر لے کر آ رہا ہو، تو اس پر فوراً یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کرو۔ اگر تم فوراً یقین کر لو گے، کسی فیصلے پر پہنچو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی نقصان کا، کسی قوم کو نقصان پہنچے، کسی انسان کو، کسی قوم کو تمہارے وجہ سے۔ فتصبحوا علی ما قوما بجہالہ، کہ کسی قوم کو تمہاری وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ چغلی گناہ، اس کو ہلکا نہ جانیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 زبانیں ہوں گی انسان کی، وہ بھی جہنم کی آگ کی، تو اس کو ہلکا نہ جانیں۔ احیاء العلوم کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان بازار میں گیا، اس وقت غلاموں کا دور تھا، غلام بیچے جاتے تھے، انسانوں کو غلاموں کے طور پر بیچا جاتا تھا۔ ایک شخص اپنے غلام کو بیچنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ یہ بہترین غلام ہے، اس کے اندر کوئی بھی نقص نہیں، کوئی بھی عیب نہیں، کوئی بھی کمی نہیں، سوائے چغلی کے۔ یہ غلام صرف چغلی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ تو جو خریدنے کے لیے انسان آیا تھا، مالک آیا تھا، اس نے سوچا کہ صرف چغلی کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، تو وہ انسان نے اس غلام کو خرید لیا۔ یاد رکھیں کہ چغلی کو ہلکا جاننے والے کتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، یہ سوچیں۔ تو غلام کو خریدا، کچھ دن اپنے پاس اپنے گھر میں غلام کو رکھا، غلام صحیح طریقے سے کام کرتے رہا، پھر غلام نے اپنا رنگ دکھایا، جو چغلی میں جو ماہر تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ احیاء العلوم کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آقا آپ کی بیوی بدتر ہے، وہ کسی اور انسان کو پسند کرتی ہے۔ اور پہلے بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تمہارے آقا، تمہارا جو شوہر ہے وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے، اس کا عاشق ہو گیا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ تو بیوی غصہ ہوئی اور اس کا علاج بھی اس نے بتایا کہ میرے پاس اس کا حل ہے کہ تم اپنے شوہر کی داڑھی کے 2 بال نکال کر میرے پاس لے کر آؤ، تو میں اس کا تمہیں حل بتا دوں گا۔
تو بیوی کہنے لگی کہ یہ تو بہت مشکل نہیں ہے داڑھی کے 2 بال نکالنا، میں نکال کر لے کر آؤں گی، لیکن وہ عورت سے پیچھا چھوڑے اور یہاں پر آ کر اپنے مالک سے، مرد سے کہنے لگا کہ تمہاری عورت کسی اور مرد سے عشق کرنے لگی ہے، اس وجہ سے تمہارے قتل کے ارادہ وہ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی آپ سوئے ہوں گے تو وہ آپ کے پاس وسترا لے کر آئیں گے، آپ سونے کا ناٹک کریں اور دیکھیں اپنی بیوی، آپ کی بیوی کیا مطلب عمل کرتی ہے۔ تو آقا اپنے غلام کے بتائے ہوئے بات پر سو گیا اور رات میں جب سوتا ہے سونے کا ناٹک کرتا ہے تو وہ بیوی داڑھی کے بال نکالنے کے لیے آتی ہے، تو وہ انسان وہ شوہر فوراً جاگ جاتا ہے اور بیوی کو رنگے ہاتھ پکڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، بدگمانی، تحقیق نہیں کی، اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کی، اس بات جو غلام جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سچ ہے کہ غلط ہے اس کی تحقیق نہیں کی اور اپنی بیوی کو اسی وستر سے قتل کر دیا۔ اور بیوی کے گھر والے آئے اور شوہر کو قتل کر دیا، شوہر کے گھر والے آئے، دونوں آپس خاندان میں لڑنے اور جھگڑنے لگے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بتانے کا حاصل کلام اس واقعے سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ چغلی جیسے گناہ کو ہلکا نہ جانے، اس انسان نے اس غلام کی اس مطلب عیب کو، اس گناہ کو، غیبت جیسے گناہ کو ہلکا جانا اور خریدا، اپنے گھر میں لے کر آیا، خود بھی مر گیا، اپنی بیوی کو بھی قتل کیا اور بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو غیبت مناع للخیر معتد عصیم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتا ہے ذلیل ہے وہ انسان جو طعنہ دیتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر لگاتے پھرتے ہیں۔ تو تحقیق کریں، تحقیق کیے بغیر کسی فیصلے پر، کسی بات پر نہ پہنچیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احیاء العلوم میں یہی واقعہ ایک آیا ہے، دونوں کے متعلق یہی آیا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے، مطلب بڑے انسان تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا بلکہ اس انسان سے یہ کہا کہ اگر تیری بات میں سچائی ہے، اگر تیری اجازت ہے، اگر تو چاہتا ہے تو تیری اس بات کی میں تحقیق کروں گا، جس کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے میں اس کے متعلق یہ تحقیق کروں گا، اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پڑھی انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے قرآن کی آیت پڑھی مناع للخیر معتد عصیم، اگر تو سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے متعلق تو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے پھرنے والا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اگر تو جھوٹا ہے تو دوسری قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، اے ایمان والو جب کوئی جھوٹا انسان، فاسق انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کیے بغیر کوئی فیصلے پر نہ پہنچو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اس آیت کے تحت ہوگا، جھوٹی خبر پھیلانے والا ہوگا، اگر تو سچا ہے تو ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس انسان نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ سے میں کسی کی بھی خبر آپ کے سامنے پیش نہیں کروں۔ تو ہم بھی اسی طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس بات، کسی کی بات لے کر آتا ہے تو فوراً غصہ نہ ہو، فوراً جلال میں نہ آئے، فوراً مطلب نفرتیں اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے۔ جو انسان خبر لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے، میں اس بات کو دیکھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، پھر میں کسی فیصلے پر پہنچتا ہوں۔ تو غیبت جیسا گناہ اور چغلی جیسا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، چغلی غیبت سے بھی اوپر کا گناہ ہے، تو اس عظیم گناہ سے، بڑے گناہ سے ہمیں بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کسی کی برائی اس کے سامنے، اس انسان کو خوش کرنے کے لیے اس کی برائی اس کے سامنے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی 2 زبانیں کر دے گا، 2 چہرے والے، جو کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک چہرہ، کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک چہرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سخت عذاب اس انسان کو دے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چغلی کرتا ہے،
چغلی کی تعریف یہ ہے، اور ایک بار میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی کی برائی ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ انسان اس سے نفرت کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، اس کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہو، تو یہ چغلی ہے، اور یہ نیت نہیں ہے تو غیبت ہے۔ اور چغلی اور غیبت سے بھی اوپر کا گناہ ہے بہتان، کسی پر الزام لگانا۔ اگر وہ اس کے اندر بات نہ پائی جاتی ہو، نیک انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، پھر بھی اس پر تہمت اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ غیبت اور چغلی سے بھی اوپر کا گناہ بہتان ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 29ویں پارے میں 29ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ذلیل ہے وہ انسان جو تانا دیتے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے تانا دیتے ہیں، مناع للخیر معتد اثیم، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ 29واں پارے کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان رکھنے والوں، اے مومنوں، جب کوئی جھوٹا انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کیے بغیر کسی فیصلے پر نہ پہنچو۔ اگر تم نے تحقیق کیے بغیر کسی فیصلے پر پہنچو گے تو کسی انسان کو نقصان پہنچاؤ گے، کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ گے۔ آج کا زمانہ بھی ایسا ہی زمانہ ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، کوئی بھی جھوٹی خبر آ سکتی ہے، تو اس کی تحقیق کیے بغیر اس چیز کو فارورڈ نہ کریں، ورنہ ہم اس گناہ کے ارتکاب ہوگی یا پھر اس گناہ کے مطلب ہمارا حصہ ہوگا کوئی بھی۔ اور کوئی انسان ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو اپنے سے دور کر دیں، غصہ کریں کہ تو فلاں کی برائی ہمارے سامنے کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری برائی بھی اس کے سامنے کرتا ہوگا۔ تو ایسے انسانوں کو اپنے پاس بھی نہ رکھیں، اپنے پاس بھی نہ بٹھائیں۔ جو انسان ایسے گناہ کر چکے ہیں جانے میں انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ ایسے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں کیا بڑی سے بڑی، اگر مجلس ہے تو اگر وہ انسان چغلی کرنے والا انسان ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہے تو اس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس والوں کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو ایسے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔ ہم نے جن کے بھی متعلق چغلی، غیبت ایسے جیسے گناہ کیے ہوں گے جانے انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب کرنے محاسبہ میں سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا۔ محاسبہ یعنی دیکھنے کے لیے کون کیسا ہے۔ جب کرنے محاسبہ میں سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا، کیسے ملتے مجھ کو اوروں میں عیوب، یعنی اوروں کے عیوب، اوروں میں جو نقص ہے، کمی ہے، کیسے ملتے مجھ کو اوروں میں عیوب، جو عیب دیکھا وہ میرے اندر نکلا۔ ہم دوسروں کی جو برائی کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارے اندر وہ برائی ضرور ہوتی ہے۔ جب کرنے محاسبہ سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا، کیسے ملتے مجھ کو اوروں میں عیوب، جو عیب بھی دیکھا وہ میرے اندر نکلا۔ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، جب ہوئی اپنے گناہوں کی خبر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے آپ کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو کسی کے متعلق ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ فلاں گنہگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت، چغلی، بہتان جیسے گناہ سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہم نے کیے ہوں گے جانے انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں تو معاف عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں معاف عطا فرمائیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اور علم دین سیکھے اور سکھائے گروپ کی جانب سے یہ 8واں پروگرام مجاور گلی میں ہونے جا رہا تھا۔ باہر پرچے بھی لگائے ہیں، لیکن عالمہ صاحبہ مطلب کسی اور جگہ مطلب ان کو جانا ہے، اس وجہ سے یہ آنے والا اتوار کا پروگرام نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کسی اور دن یہ پروگرام رکھا جائے گا، تو آپ کو اس کی دعوت بھی دی جائے گی، مسجدوں میں پرچے وغیرہ بھی لگائے جائیں گے، واٹس ایپ، فیس بک پر بھی دعوت پہنچائی جائے گی۔ تو یہ جو عورتوں کا جو پروگرام مہینے میں ایک بار جو ہوتا ہے،
ہم حضرات جمعہ میں ایک بار یعنی مہینے کے 4 جمعہ تو ہمیں ملتے ہی ہیں، باہر کہیں اور جا کر ہم سنتے ہیں، موبائل وغیرہ میں سنتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی عورتیں گھر کے کاموں میں اتنی مصروف اتنی بزی ہوتی ہیں کہ انہیں مطلب کچھ سننے یا پھر اصلاح کے لیے کچھ بھی موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ایک مہینے میں ایک پروگرام ہر مہینہ میرٹھ کے الگ الگ کہیں مقامات پر رکھا جاتا ہے، تو ان پروگرامات میں اپنی عورتوں کو ضرور لے کر آئیں۔ 1-2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، ہماری عورتوں کی اگر اصلاح ہو جائے گی تو پورا گھر سدھر جائے گا، پورا خاندان سدھر جائے گا۔ ایک انسان ایک مرد جب سیکھتا ہے تو وہ مطلب ایک گھر سدھر جاتا ہے، لیکن ایک عورت تک جب علم آتا ہے، علم دین آتا ہے، تو عورت کی وجہ سے پورا خاندان مطلب طالب علم اور تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ تو اپنی عورتوں کو بھی مطلب علم دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 24 گھنٹے کام لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مہینے کے 1-2 سے 3 گھنٹے ان عورتوں کا جو اجتماع ہوتا ہے الگ الگ مقامات پر، ان اجتماعات میں ضرور اپنے عورتوں کو لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔